محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. صدق الله العظيم. سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 120 سے درس ہو رہا ہے. گزشتہ درس میں ہم یہ بات پڑھ کر آئے کہ ابلیس لعین نے پہلے ہی دن یہ اعلان کیا تھا اور یہ کہا تھا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک متعینہ حصے کو لے لوں گا اور ان کو گمراہی کے راستے پر لگا دوں گا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور میں ان کو لمبی لمبی امیدوں میں مبتلا کروں گا, امیدیں اور آرزویں دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ اور میں ان کو برے کاموں کا حکم دوں گا. ان میں سے ایک یہ کہ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وہ جانوروں کے کانوں کو کاٹیں گے, یعنی جانوروں کو بتوں کے نام پر غیر اللہ کے نام پر چھوڑیں گے. شرک میں ان کو میں مبتلا کر دوں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ اور میں ان کو حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے, اللہ کی تخلیق میں اپنی طرف سے وہ تصرف کریں گے, یعنی ایسا کام کریں گے کہ جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا, اللہ نے اجازت نہیں دی. میں نے بتایا تھا کہ ایک تو دین کو بدلیں گے, جو فطری دین ہے اس کو چھوڑ کر الگ سے کوئی نیا دین وہ اختیار کریں گے. اسی طریقے سے اپنی شکل و صورت ہے اس میں تبدیلی کریں گے, جسم کے اندر وہ جنس کو بدلنے کی کوشش کریں گے. یہ سارے کام میں ان سے کرواؤں گا. آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ جو شیطان کے ساتھ دوستی لگائے گا, یعنی اس کی باتوں کو مانے گا, تو فقد خسر خسرانا مبینا وہ تو بہت کھلے ہوئے خسارے میں پڑ گیا. فقد خسر خسران مبینہ وہ خسارے میں پڑ گیا. خسارہ بھی کیسا؟ خسران مبینہ کھلا ہوا خسارہ, کھلے خسارے میں وہ پڑ گیا ہے. اس کے بعد اللہ بڑے پیارے انداز سے مجھے اور آپ کو اور ہر انسان کو سمجھا رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ میرے بندو شیطان کی باتوں میں نہ آنا, ابلیس کی باتوں میں نہ آنا. یعدہم ویمنیہم وہ تم سے وعدہ کرتا ہے, ویمنیہم اور وہ انہیں امیدیں دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا اور شیطان ان سے وعدہ نہیں کرتا ہے مگر دھوکے کا. اس کا سارا دھوکے پر کام چلتا ہے, فریب پر کام چلتا ہے. اس کے فریب میں اور اس کے دھوکے میں نہ آ جانا, اس کے وسوسوں کو اپنے قریب نہ آنے دینا, اس کی بات نہ ماننا, جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرنا. اس کا کام تو ہے ہی دھوکہ دینا. یہ تو ہر شر کو خیر بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرے گا, ملمح سازی سے کام لیتا ہے. جس طریقے سے اگر کوئی لوہے کا ٹکڑا ہو اس کے اوپر سونے کا پانی جو ہے وہ چڑھا دیا جائے, سونے کا رنگ چڑھا دیا جائے یا چاندی کا رنگ چڑھا دیا جائے تو اس سے وہ سونا اور چاندی نہیں بنتا ہے. اسی طریقے سے ابلیس یہ بھی شر کے کاموں کو بہت مزین کر کے پیش کرتا ہے اور انسان کو دھوکے میں رکھتا ہے. مثال کے طور پر آج اگر ہم کسی سے کہتے ہیں کہ سود حرام ہے, دھوکہ دہی حرام ہے, ملاوٹ حرام ہے, تو آگے سے ہمیں جواب یہ ملتا ہے جناب کہاں جی رہے ہو آپ, کس دور میں ہو آپ, کہاں کی بات کر رہے ہو. آج سود کے بغیر کیسے کام چل سکتا ہے؟ آج سود سے بچنا مشکل ہے, سود کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا ہے. آج ملاوٹ کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا ہے. اگر ہم خالص دودھ بیچیں گے, پانی نہیں ملائیں گے تو پھر تو وہ جانوروں کے چارے کے پیسے بھی وصول نہیں ہوں گے. تو کہاں
آج زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے، اس لیے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ پٹی کون پڑھاتا ہے؟ ابلیس، شیطان اس طرح کی پٹی پڑھاتا ہے۔ کوئی بچنا چاہے تو راستے کھلے ہیں، وہ برے کاموں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر تمہیں زندگی نہیں گزرے گی۔ اگر کسی کو کہتے ہیں شریعت کے مطابق اپنی شکل و صورت اور ساری چیزوں کو اختیار کرو، کہتے ہیں نہیں جناب، کون سے زمانے میں آپ جی رہے ہیں؟ آج مسلمان کو ایسا کیا جاتا ہے، ویسا کیا جاتا ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، ایک شخص ان کے پاس آیا، اس نے ہاتھ میں کڑا ڈالا ہوا اور اسی طریقے سے اور بھی کچھ علامتیں ایسی بنائی ہوئی جس سے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان ظاہر ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا، کہا یہ کیوں آپ نے ڈال کے رکھا ہوا؟ کہ اللہ مفتی صاحب آپ کو کیا معلوم، ہمیں تو بہت سفر کرنے ہوتے ہیں، ایئرپورٹ پر جانا ہے، فلاں فلاں جگہ جانا ہے، تو اگر ہم بھی آپ کی طرح داڑھی رکھ لیں گے، ٹوپی لگا لیں گے یا پگڑی باندھ لیں گے تو پھر پریشانیاں ہو جائیں گی، پھر جو ہے وہ کہیں ہمیں جانے نہیں دیا جائے گا، مصیبتوں پہ مصیبتیں آئیں گی۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ نے کب سفر کیا تھا بائیر؟ اس نے بتایا کہ 3-4 مہینے پہلے۔ حضرت نے فرمایا میں نے اس مہینے میں ہی 3 سفر کیے ہیں، تو مجھے تو کسی نے نہیں کھایا، نہ کسی نے کچھ پوچھا، بلکہ جہاں بھی میں گیا عزت ہی ملی، مجھے تو عزت ہی ملی، سامان بھی مجھے خود نہیں اٹھانا پڑا، دوسرے اٹھا رہے ہیں، پولیس والے سامان اٹھا کے چل رہے ہیں ساتھ میں۔ تو کہا کہ اس سے تو عزت ملتی ہے، اس سے ذلت نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے۔ اگر ایسا کرو گے پھر یہ ہو جائے گا، وہ ڈراتا ہے۔ یعیدو کا جس طرح اسے ایک ترجمہ وعدہ کرتا ہے، وہیں اس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ وہ ڈراتا ہے، وہ ڈراتا بھی ہے، ڈرا دھمکا کر بھی کام چلاتا ہے، اور اسی طریقے سے جھوٹے وعدے بھی کرتا ہے، اور پھر انسان ہی شیطان کی بولی بولنے لگتا ہے اور اس طریقے سے کہنے لگتا ہے۔ تو اللہ بڑے پیارے انداز سے سب کو کہہ رہا ہے یعیدوہم، کہ وہ ابلیس ان سے وعدہ کرتا ہے، وَيُمَنِّيهِمْ، اور انہیں امید اور آرزویں دلاتا ہے، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور وَمَا يَعِدُهُمْ، اور نہیں ان سے وعدہ کرتا ہے الشیطان، شیطان، الا غرورا، مگر دھوکے کا، اس کا وعدہ دھوکے کا ہوتا ہے۔ یا دوسرا ترجمہ یعیدوہم، وہ انہیں ڈراتا ہے، ویمنیہم، اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، وما یعیدوہم الشیطان، اور نہیں ڈراتا ہے ان کو شیطان الا غرورا، مگر دھوکے سے، یعنی اس کے ڈراوے بھی دھوکے کے ہیں اور اس کی امیدیں دلانا اور وعدے کرنا اس میں بھی دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اس لیے انسان نے اس سے بچنا، اگر تم اس کے جال میں پھنس گئے پھر یاد رکھنا جنہوں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا تو اولئک مأواہم جہنم، یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ نہیں پائیں گے اس سے چھٹکارا، اور وہ نہیں پائیں گے اس سے چھوٹنے کی جگہ، یا نہیں پائیں گے اس سے چھٹکارا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ پیچھے بیان تھا ان کا کہ جنہوں نے شیطان کے ساتھ دوستی لگا لی، شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، اب اس کے چیلے بن گئے اور جیسے وہ کہہ رہے ویسے کرتے جا رہے ہیں۔ ان کے بارے میں بتایا تھا ایک تو یہ کہ فقد خسر خسرانا مبینا، یہ تو کھلے ہوئے خسارے میں پڑ گئے۔ دوسرا یہ بتایا کہ اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اس سے چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ اب آگے ان کا تذکرہ ہے جو ابلیس کو انگوٹھا دکھاتے ہیں، اس کی بات مانتے نہیں ہے، وہ چاہے کتنا ہی عمل کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو اللہ کا حکم ماننا ہے، ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ جیسے وہ کوئی دل میں وسوسہ ڈالتا ہے فوراً یہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ لیتے ہیں، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہیں۔ وہ یہ تمنا دلاتا، امید دلاتا ہے کوئی بات نہیں، مزے لے لے 2-4 دن دنیا کی زندگی کے، پھر اس کے بعد توبہ کر لینا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، کیا پتا توبہ کا موقع بھی ملے گا یا نہیں ملے گا، میں مزے نہیں لوں گا، میں تو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کروں گا۔ اگر ایسے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے کیا انعام دیا جائے گا اس کا بیان ہے۔ جہاں اللہ نافرمانوں کا تذکرہ کرتا ہے ساتھ ہی فرما برداروں کا تذکرہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ قرآن پڑھنے والا نافرمانوں کی خصلتوں سے، بری عادتوں سے بچے
اور فرما برداروں کا اس لیے تذکرہ کیا جاتا ہے کہ فرما برداروں کی جو اوصاف ہیں، ان کی جو اچھی عادتیں ہیں، ان کو آدمی اپنائے اور اپنے آپ کو فرما برداروں کی جماعت میں شامل کر لے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، نیک کام کیے۔ پہلی صفت ایمان، ایمان کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی آدمی کسی کا عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدہ خراب ہے، رات بھر وہ جھاگتا ہے، رات بھر وہ عبادت کے اندر لگا رہتا ہے، لیکن عقیدہ اس کا مشرکانہ ہے، شرک والا ہے، تو اس کا اتنا سا بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ عمل کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، ایمان جڑ ہے، بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسرا نمبر پر وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، نیک کام انہوں نے کیے۔ نیک اعمال سے پتہ چلتا ہے یہ مومن ہے یا نہیں ہے۔ جس طریقے سے ایک درخت ہوتا ہے تو درخت کی پہچان ہوتی ہے، کس چیز کا درخت ہے، اس کے پتوں سے پہچان ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس کے پھل سے پہچان ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا موسم خزاں میں جب درختوں کے پتے گر جاتے ہیں اور صرف ٹنڈ منڈ رہ جاتے ہیں تو اس وقت بہت سارے درختوں کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے یہ کس چیز کا درخت ہے۔ پھر جب موسم بہار آتا ہے، چھوٹے چھوٹے پتے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اب پتہ چلتا ہے یہ فلانا درخت ہے، یہ فلانا درخت ہے، یہ فلاں چیز کا درخت ہے۔ پتوں کے آنے سے پتہ چلتا ہے۔ پھر جب پھل بھی اس پر آ جاتا ہے تو اب پتہ چلتا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس درخت کا مقصد کیا ہے، پھر مقصد پورا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان جڑ اور بنیاد ہے، یہ گویا تنا ہے، اور اعمال صالحہ یہ اس کی شاخیں ہیں، یہ پھل ہے اور یہ اس کے پتے ہیں۔ اس سے پتہ چلے گا کہ یہ مومن ہے یا نہیں۔ اس لیے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ قرآن میں جہاں ایمان کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی عمل صالح کا تذکرہ ہوتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال انہوں نے کیے، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، سندخلهم ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں، جنات ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں بھی آدمی کو نعمتیں ملتی ہیں لیکن ان نعمتوں کے زائل ہونے کا ہمیشہ خطرہ رہتا ہے۔ کسی کے پاس مال آ گیا، کسی کو مکان مل گیا، کسی کو گاڑی مل گئی، ہر وقت یہ خطرہ ہوتا ہے آج ہے پتہ نہیں کل رہے گی یا نہیں رہے گی، کل میرے پاس یہ مکان ہوگا یا نہیں ہوگا، آج میری جیب بھری ہوئی ہے کل یہ میرے پاس رہے گا یا نہیں رہے گا، ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے۔ کل ایسی کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے، پھر زمین بھی بیچنی پڑے، پھر مکان بھی بیچنا پڑے، پھر گاڑی بھی بیچنی پڑے، پھر دکان بھی بیچنی پڑے، ایسا ہو سکتا ہے۔ دنیا میں یہ خطرہ لگا رہتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں آخرت میں جب اللہ جنت میں ایک مرتبہ داخل کر دے گا، اب جنت سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا اور وہاں کی نعمتیں زائل نہیں ہوں گی، وہ نعمتیں ہمیشہ ان کے پاس رہیں گی۔ خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا، اللہ کا وعدہ ہے سچا۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے حق کا، بالکل برحق ہے، سچا وعدہ ہے۔ شیطان کا وعدہ تھا دھوکے والا، وہ دھوکے والا تھا، وہ جھوٹا وعدہ تھا، اور قیامت کے دن وہ کہے گا بھی وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اور میں نے اس میں خلاف ورزی کی تھی، یعنی میں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا، میں نے سچا وعدہ نہیں کیا تھا۔ قیامت کے دن جب انسان پھنس جائے گا نا، اس وقت ابلیس شیطان کو دیکھ کے کہے پروردگار یہ ہے، یہ بدماش ہے، اس نے مجھے گمراہ کیا تھا، اس نے مجھے غلط راستے پر لگایا تھا، اس کو پکڑ۔ شیطان کہے گا آدمی مجھے فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے تھوڑی تمہیں کچھ کہا تھا کہ ایسا کرو ویسا کرو، میں نے صرف راستہ بتایا تھا تھوڑا سا کہ ایسا کرو، بس تم دوڑ پڑے میرے پیچھے۔ اور وعدتکم فاخلفتکم، میں نے تم سے وعدہ کیا، میں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، اب تم اپنے آپ کو ہی کوسو، مجھے کچھ نہ کہو، بس یہ کہہ کے جان چھڑا کر بھاگ جائے گا اور انسان وہیں پر رہ جائے گا۔
تو یہ کام آنے والا اس کا وعدہ جھوٹا اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس نے وعدہ کیا جو ایمان لائے گا، جو اعمال صالحہ کرے گا اس کو ضرور وہ جنت میں داخل کرے گا، باغات میں داخل کرے گا اور پھر وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ وہیں پر رہے گا۔ وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، ومن اصدق، اور کون سچا ہو سکتا ہے، من اللہ، اللہ سے، قیلا، قول کے اعتبار سے، بات کے اعتبار سے، یعنی اللہ سے زیادہ سچی بات کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کی بات میں صداقت ہی صداقت ہے، سچائی ہی سچائی ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ ایمان والوں کو بھی اور اہل کتاب کو بھی سب کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے یہاں آنا ہے، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ آنا، تب اس کا وعدہ ہے۔ خالی امیدیں مت لگانا، آرزویں اور تمنائیں مت لگانا، اگر امیدوں اور آرزوؤں میں زندگی بسر کرتے رہو گے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیس بامانیکم، اور نہیں ہے تمہاری امیدیں اور آرزویں، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی امیدیں اور آرزویں، ان کی امیدوں اور آرزوؤں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، تمہاری امیدوں اور آرزوؤں سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وہاں تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کام آئے گا اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہودیوں کا اور ایمان والوں کا جھگڑا ہوا اس بات پر، یہودی کہنے لگے جنت تو ہماری جائیداد ہے، ہمیں جنت میں جانا ہی ہے، وہ تو ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى۔ عیسائیوں نے بھی کہا کہ ہم جنت میں جائیں گے، جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں۔ ایمان والے کہنے لگے کہ ہمارے لیے جنت ہے، ہم اللہ کے محبوب کے امتی ہیں، جنت میں ہم جائیں گے۔ اللہ نے سب کو تنبیہ کی، کہا تمہاری امیدوں اور آرزوؤں سے کچھ ہوتا نہیں ہے، نہ اہل کتاب کی امیدوں اور آرزوؤں سے کچھ ہوتا ہے، نہ اے مسلمانوں ایمان والوں تمہاری امیدوں اور آرزوؤں سے کچھ ہوگا۔ وہاں تو عمل چلے گا، عمل کا سکہ چلے گا۔ اگر اعمال ہوں گے تمہارے پاس، ایمان اور اعمال صالحہ، تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ نہیں۔ اس کا ضابطہ اور قانون یہ ہے، من یعمل سوءا یجز بہ، من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برا کام کرے گا، یجز بہ، تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ من یعمل سوءا، جو کوئی بھی برا کام کرے گا، سوءا نکرہ ہے، کوئی بھی برا کام کرے گا، چھوٹا سا بھی برا کام کرے گا، یجز بہ، اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے علاوہ ولی ولا نصیرا، نہ کوئی ولی اور حمایتی پائے گا، نہ کوئی مددگار پائے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت زیادہ گھبرا گئے، ڈر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو آخرت ہی کے لیے جی رہے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی، جن سے یہ کہا گیا کہ ابو بکر آپ کو تو موت کے وقت میں ہی یہ کہہ دیا جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ خطاب تمہیں دیا جائے گا، اور جب جنت میں داخلہ ہوگا تو جنت کے ہر دروازے سے آواز دی جائے گی، ابو بکر ادھر سے آؤ، ابو بکر ادھر سے آؤ، ہر دروازہ پکار رہا ہوگا، آواز دے رہا ہوگا۔ یہ بتایا، اور اسی طریقے سے آپ نے بتایا اگر میں دنیا میں کسی کے ساتھ دوستی لگاتا تو ابو بکر کے ساتھ دوستی لگاتا۔ ہر کام میں آگے آگے رہتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وہ بھی گھبرا گئے، ڈر گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ امیدوں سے کچھ نہیں ہوگا، آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوگا، جو بھی کوئی برا عمل کرے گا اس کو ضرور اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو ہم میں سے کون ہے جس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہوئی ہو؟ وہ تو پیغمبر ہے جو معصوم عن الخطا ہے، جس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم سے تو غلطیوں پہ غلطیاں ہوتی ہیں، تو پھر تو ہم پکڑے جائیں گے، پھر کہاں عذاب قبر سے ہم بچ سکیں گے، پھر کہاں میدان محشر کی سختیوں سے ہم بچ سکیں گے، اور پھر کہاں جہنم کی آگ اور اس کے انگاروں سے ہم بچ سکیں گے۔ اس آیت نے تو ہمیں پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر
یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو بھی برا کام کیا جائے تو اس کی سزا آخرت ہی میں ہو، بلکہ دنیا میں بھی جو تمہیں تکلیفیں اور پریشانیاں پہنچتی ہیں یہ تمہارے بہت سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ دنیا میں بھی تمہیں جو تکلیفیں اور پریشانیاں پہنچتی ہیں یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ کسی سے کوئی گناہ ہو گیا، اس کے بعد ٹھوکر اس کو لگی، تو یہ جو ٹھوکر لگنے سے اس کو تکلیف پہنچی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ کانٹا چبھ گیا تو گناہ معاف ہو گیا، سر میں درد ہو گیا گناہ معاف ہو گیا، آنکھ میں درد ہو گیا گناہ معاف ہو گیا، کان میں درد ہو گیا گناہ معاف ہو گیا۔ یہاں تک کہ یہ لکھا مفسرین نے، کسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا کوئی چیز نکالنے کے لیے، اس جیب میں وہ چیز نہیں تھی، دوسری میں تھی، یہ جو اس نے ہاتھ ڈالا اور پھر نکالا ہے تو اس میں جو اس کو تھوڑی سی یہ پریشانی ہوئی، اس پر بھی اللہ آدمی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، دوسری طرف یہ کہ نیکیاں کرتے ہو، ان نیکیوں سے بھی تمہارے بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اگر تم سے غلطیاں ہوتی ہیں تو اس کے لیے پھر جو تکلیفیں پہنچتی ہیں یہ تکلیفیں ان کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے یہ لکھا ہے کہ ہمارے بعض اکابر جب دیکھتے تھے کہ آج ان کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں ہے تو وہ گھبرا جاتے تھے اور کہتے تھے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے، اس نے تکلیفیں اٹھا دی کہ اب ہمارے گناہ تو ہیں لیکن کفارہ نہیں ہے، ان کا کفارہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانس آیا اور انہوں نے کہا کہ پھر تو ٹھیک ہے، ہم تو ڈر گئے تھے کہ اگر چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی پکڑ ہونے لگے گی اور بدلہ دلایا جائے گا پھر تو ہم میں سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اگر پریشانی اور تکلیف بھی آدمی کو پہنچتی ہے اس کو بھی خوش دلی کے ساتھ سہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی ہمارے گناہوں کا کفارہ بن رہے ہوتی ہیں۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری امیدوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوں اور امیدوں سے کچھ ہوتا ہے۔ من یعمل سوءا، جو کوئی برا عمل کرے گا، یجزا بہ، اسے بدلہ دیا جائے گا، ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولیا، کوئی حمایتی، کوئی حمایت کرنے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی کام بنانے والا نہیں ہوگا، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ ولی کہا جاتا اس کو جو زبانی طور پر کسی کی حمایت کرتا ہے، اور نصیر اس کو کہا جاتا ہے جو عملی طور پر کسی کے کام میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ومن يعمل من الصالحات، اور جو کوئی نیک اعمال کرے گا، نیک کام کرے گا، من ذکر، خواہ وہ مرد ہو، او انثى یا عورت ہو، وهو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، ایمان والا ہو، چاہے مرد ہو اور چاہے عورت ہو، ایمان والا ہو یا ایمان والی ہو، فأولئك يدخلون الجنة، جب یہ نیک اعمال کریں گے تو یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ولا یظلمون نقیرا، اور ان پر کچھ بھی ذرہ برابر، تل برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کوئی نیکی کا کام تو کیا ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں وہ درج ہی نہیں ہوا اور اس کو اس کا انعام نہ دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا قانون ہے اور ہر انسان کے اعمال کو محفوظ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اور جس نے جو عمل کیا ہے ضرور اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، چاہے وہ عمل صالح کرنے والا مرد ہو چاہے عورت ہو۔ مرد اور عورت دونوں کو عمل صالح کے اعتبار سے پروردگار نے برابر قرار دے دیا کہ جس طرح مردوں کو انعام سے نوازا جائے گا عورتوں کو بھی انعام سے نوازا جائے گا، جس طرح مردوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا عورتوں کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ عورتیں جمع ہو کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مرد حضرات تو ہم سے اعمال میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، یہ امامت بھی کر سکتے ہیں، یہ اذان بھی دے سکتے ہیں، یہ جہاد میں بھی حصہ لے سکتے ہیں، اسی طریقے سے یہ جج اور قاضی بھی بن سکتے ہیں، اور بہت سارے کام یہ کرتے ہیں جو ہم نہیں کر پاتی ہیں۔ ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ بس یہی گھر کی صفائی ستھرائی کرنا، کھانا بنانا، کپڑے دھونا، ہمارا یہی کام ہے، اور یہ تو بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں، یہ کماتے بھی ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر کے مرد جو کام کر رہے ہیں تمہیں بھی پروردگار اتنا ہی ثواب اور اجر عطا کرے گا جتنا ان کو دیا جاتا ہے، جتنا مردوں کو ملتا ہے اتنا ہی تم کو بھی ملتا ہے۔ کسی عورت کا شوہر جو ہے وہ امام ہے تو جتنا اس کو ثواب ملتا ہے امامت پر، اس کی بیوی کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی معاون بنی ہوئی ہے، وہ اس کو کھانا بنا کر دیتی ہے، وہ اس کے کپڑے دھوتی ہے، تو یہ آ کر مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے، لہذا برابر جتنا ثواب اس کو ملے گا اور اتنا ہی ثواب اس کی بیوی کو بھی مل رہا ہے۔ اگر وہ اخلاص کے ساتھ اور صحیح نیت کے ساتھ کام کر رہی ہے، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے گھر کا کام کر رہی ہے، اور اگر بوجھ سمجھ کے کر رہی ہے پھر اتنا سا بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اگر بوجھ سمجھ کے کرے گی گھر کا کام پھر اتنا بھی کچھ نہیں ملے گا۔ کسی کا بھائی امام ہے، بہن اس کی معاون بنی ہوئی ہے، کپڑے دھوتی ہے، کھانا بنا کر دے رہی ہے، ماں جو ہے وہ کپڑے دھو رہی ہے، کھانا بنا کر دے رہی ہے، تو جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی گھر کی اس عورت کو بھی ثواب ملے گا جتنا اس کو مل رہا ہے۔ اس لیے کہ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے نکل پڑا اور اس کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، کسی نے اس کو ساز و سامان خرید کر دے دیا، تو جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی سامان دینے والے کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکل گیا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور دوسرا ایک آدمی اس کے گھر کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اس کی کھیتی باڑی کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اس کے مال مویشیوں کی حفاظت کرتا ہے، پیچھے سے اس کے کاموں کو انجام دیتا ہے، جتنا ثواب اس اللہ کے راستے میں نکلنے والے کو ملے گا اتنا ہی پیچھے جو یہ دیکھ ریکھ کرنے والا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو گھر کی مستورات عورتیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ مرد سارا ثواب لے جائیں گے ہمیں کچھ نہیں ملے گا، نہیں، بلکہ گھر کے مرد جو کام کر رہے ہیں وہ اگر ان کا تعاون کر رہی ہیں، گھر کے کاموں کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، تو ان کو بھی برابر پورا اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا ضابطہ یہ ہے من یعمل من الصالحات، جو بھی نیک اعمال کرے گا، من ذکر خواہ مرد ہو اور انثی یا عورت ہو، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، تو یہ سب جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور ان پر دل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، زیادتی نہیں کی جائے گی، بلکہ جتنا عمل کیا ہوگا اس کا ثواب اللہ ضرور عطا کرے گا، اور صرف اسی کا ثواب نہیں بلکہ ایک نیکی جو لے کر آئے گا 10 کے برابر اس کو ثواب عطا کرے گا، اور اگر اللہ کے راستے میں نکل کر کوئی ایک نیکی کرے گا اس کو 700 کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ کم سے کم ثواب ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق